ایک بوڑھا آدمی قریب ہی اسٹول پر بیٹھا بیڑی پی رہا تھا۔ ہاشم خان کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم خان نے اسے کہا، شبراتی چچا، ہمارے ساتھ اوپر آ جاؤ۔ اوپر چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پرانا صوفہ، ایک پرانا پلنگ پڑا ہوا تھا، پلنگ پر بستر لگا ہوا تھا۔ اوپر آنے کے بعد ہاشم خان نے بوڑھے چچا شبراتی سے کہا، چچا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ بنگلہ دیش میں ان کا بہت بڑا آٹو ورکشاپ ہے۔ یہاں وجے واڑہ میں یہ اپنا ایک ورکشاپ کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ روز ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ شبراتی چاچا نے عمران کو سلام کیا اور کہا، جناب ہم آپ کو ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مرغ بریانی بنانے میں میرے سا دکن میں کوئی ثانی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو کہیں گے آپ کو پکا کر دوں گا۔ عمران بولا، ٹھیک ہے چچا، مگر میں سادہ کھانا کھاتا ہوں۔ ہاشم نے شبراتی سے کہا، اس وقت جو کچھ پکا ہے لے آؤ، مجھے تو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابھی لایا جناب۔ یہ کہہ کر شبراتی چچا کچن میں چلا گیا۔ ہاشم کرسی پر اور عمران پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دبی زبان میں ہاشم سے پوچھا، کیا شبراتی اپنا رازدار آدمی ہے؟ ہاشم نے کہا، نہیں، مگر یہ ہمارے بڑے پرانے ملازم ہیں۔ یہ ہماری رازداری کا کمال ہے کہ اس کو آج تک ہمارے خفیہ سرگرمیوں کا علم نہیں ہو سکا۔ ہمیں یہاں بے حد رازداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ عمران نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس بوڑھے ملازم کو آپ کی خفیہ سرگرمیوں کا علم نہیں ہے؟ ہاشم خان نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران بھائی، ہم کوئی اناڑی نہیں ہیں۔ ہمیں دوسروں کے دل میں جھانک کر ان کے دل کا حال معلوم کرنا آتا ہے۔ بہرحال تمہیں شبراتی کے آگے محتاط رہنا ہوگا۔ میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور مراد خان نے یہاں نیچے اپنا ورکشاپ کا کام کھول رکھا ہے۔ ہم یہاں یہ کام 15-20 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اس کالونی کا زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کالونی کے سارے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں۔ دونوں یعنی میں اور مراد خان غیر شادی شدہ ہیں۔ ہم دونوں نے کالونی میں یہاں چند قدموں کے فاصلے پر ایک کوارٹر کرائے پر لے رکھا ہے۔ ہم دونوں وہاں رہتے ہیں۔ ورکشاپ کے اوپر والا یہ کمرہ ہم نے مہمانوں کے لیے بنا رکھا ہے اور مہمان اکثر ہماری تنظیم کے مجاہد ہی ہوتے ہیں۔ بوڑھا شبراتی کھانا لے آیا۔ عمران اور ہاشم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد بوڑھا شبراتی نیچے جانے کا بول کر چلا گیا۔ صاحب، چائے بنا دوں یا بازار سے لے آؤں؟ ہاشم نے کہا، بازار سے لے آؤ۔ وہ چلا گیا تو ہاشم نے کہا، شبراتی کو ہم نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مہمان آئے تو ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھے اور نیچے ہی رہے۔ وہ رات کو سوتا بھی نیچے ورکشاپ میں ہی ہے۔ شبراتی کچھ دیر بعد چائے لے آیا۔ چائے میز پر رکھ کر چلا گیا۔ ہاشم خان نے چائے پیتے ہوئے کہا، میرے جانے کے بعد تم آرام کرنا، میں شام ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ میں اپنی ٹیکسی نیچے ورکشاپ میں ہی کھڑی کرتا ہوں۔ چائے پینے کے بعد ہاشم خان بھی چلا گیا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ بند کر ایک کنڈی لگائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ ٹرین کے سفر کا تھکا ہوا تھا، اسے نیند آ گئی۔ دروازے پر دستک کی آواز سے وہ جاگا۔ اس نے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہاشم خان اندر آ گیا۔ کہنے لگا، نیند آ گئی تھی یا نہیں؟ عمران نے کہا، میں تو سارا وقت سوتا ہی رہا، تمہارے آنے سے میری آنکھ کھلی۔ وہ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولا، رات پڑتے ہی مراد خان بھی آ جائے گا۔ وہ شام کو اپنے ورکشاپ میں ہوتا ہے، لیکن اپنے نئے مشن کے سلسلے میں اسے ایک جگہ پر ضروری جانا تھا۔ باورچی خانے میں شبراتی رات کا کھانا تیار کر رہا تھا۔ ہاشم خان نے اسے آ کر کہا کہ چائے بنا دے اور آ کر عمران سے باتیں کرنے لگا۔ ہاشم بھائی، ہمیں اس بات کی پوری خبر رکھنی ہوگی کہ باہر سے نیوکلیئر سامان جب بھی آئے تو لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے میں لیبارٹری میں کس وقت پہنچے، یہ ضروری ہے۔ ہاشم نے بولا، مراد خان اسی سلسلے میں مصروف ہے، تم فکر نہ کرو، ہمارے مجاہد اتر پردیش سرکار کے ہر ادارے میں موجود ہیں، ہمیں پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے، نیوکلیئر مواد کا بھی ہمیں بر وقت پتہ چل جائے گا۔ بوڑھا شبراتی چائے کی 2 پیالیاں لے کر آ گیا، کچن میں واپس چلا گیا۔ ہاشم خان کہنے لگا، تمہیں یہاں باہر آتے جاتے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں یہاں اگر کسی نے تمہارا نام پوچھا تو تم اپنا نام کمال احمد بتاؤ گے اور یہی کہو گے کہ بنگلہ دیش کے شہر رنگ پور
سے آیا ہوں، تمہیں یہاں پر ورک شاپ کھولنی ہے، تم کاروباری سلسلے میں یہاں آئے ہو، اس سے زیادہ کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے یہاں تمہارا یہی نام بتایا ہے۔ عمران بولا، ہاشم بھائی تم جس طرح کہتے ہو میں ویسے ہی کروں گا، میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، یہ میرا پہلا مشن نہیں ہے۔ ہاشم خان مسکرانے لگا، بولا یہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ تم ایک انتہائی تجربہ کار اور دلیر کمانڈو ہو، تم نے بڑے مارکے مارے ہیں اور ہمیں تم پر فخر ہے، تمہارے کارناموں کی پوری تاریخ ہمیں معلوم ہے، پھر بھی جو احتیاطی تدابیر میں نے تمہیں بتائی ہیں ان پر عمل ضرور کرنا۔ عمران نے تکلفانہ کہا، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رات ذرا گہری ہوئی تو مراد خان بھی آ گیا۔ مراد خان نے ہاشم سے کہا، ہاشم خان تم نیچے ورک شاپ میں جاؤ، کاریگر جانے والے ہیں، میں عمران کے پاس بیٹھا ہوں۔ ہاشم خان نیچے چلا گیا۔ مراد خان نے عمران سے پوچھا کہ وہاں اسے کوئی تکلیف تو نہیں؟ عمران بولا، مراد بھائی ہم کمانڈو لوگ ہیں، ہم تو رات کو پتھروں پر بھی سو جاتے ہیں، تو یہاں تو مجھے ہر قسم کا آرام ہے۔ مراد خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کی ہی ضرورت ہے کیونکہ جو مشن ہمارے سامنے ہوگا اس میں ہمیں راتوں کو ویران علاقوں میں جاگنا پڑے گا، میں اس کے لیے تیار ہوں مراد بھائی۔ مجھے معلوم ہے، مراد خان نے کہا، بلکہ ہم سب تیار ہیں اور ہماری تیاری اچھی ہے۔ عمران کہنے لگا، ہمارے مشن کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہمیں مٹیریل کا خفیہ کوڈ معلوم کرنا ہے، کیونکہ صرف اس خفیہ کوڈ نمبر سے ہی ہمارے دشمن کے اس خطرناک حربے کا توڑ دریافت ہو سکے گا۔ اس خفیہ کوڈ نمبر میں ہمیں بڑی رازداری برتنی پڑے گی اور جس ملک کو یہ ایٹمی مواد فراہم کیا جاتا ہے اس کا صرف ایک یا ایک سے زیادہ سائنسدانوں کو ہی علم ہوتا ہے، اس کوڈ نمبر کا علم ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوتا۔ نیوکلیئر مواد ملک کسی نہ کسی طرح اپنے ملک میں منگوا سکتا ہے، لیکن جب تک اس کے پاس اس مٹیریل کا خفیہ کوڈ نہیں ہے تو وہ اس کے پروسیسنگ میں کچھ نہیں کر سکتے، اور مٹیریل بھارت میں اسمگل ہونے میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا پتہ چلانا ہوگا کہ اس ایٹمی مواد کا کوڈ کس کا ہے، ہمیں اس آدمی کا کھوج لگا کر اس سے یہ خفیہ کوڈ نمبر حاصل کرنا پڑے گا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اسے تیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ خفیہ نمبر ہمیں اپنے حلقے اور اداروں میں یہ پہنچانا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مشن پرانے لائٹ ہاؤس لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے تاکہ بھارت اس کی پروسیسنگ کرنے کے بعد ہمارے ملک کے خلاف ایٹمی میزائل تیار نہ کر سکے۔ ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق جو مٹیریل بھارت کو سپلائی کیا جا رہا ہے یہ انتہائی تباہ کن اور خطرناک ترین ہے اور بے پناہ تباہی پھیلانے والا مٹیریل ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ مراد خان نے عمران کی ساری بات سننے کے بعد کہا، میں خفیہ کوڈ نمبر کی اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، چنانچہ ہمارا پہلا مشن اس آدمی کا سراغ لگانا ہی ہے جس کو اس کوڈ نمبر کا علم ہے، وہ ایک آدمی ہو یا دو آدمی ہو، ہمیں ہر حالت میں ان کا سراغ لگانا ہے، اور پھر جیسے بھی ہو ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم اس سے یہ خفیہ کوڈ معلوم کر لیں گے، لیکن اس وقت ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ مراد خان نے شبراتی کو جو کچن میں تھا آواز دے کر کہا، شبراتی چچا جو کچھ پکایا ہے لے آؤ۔ اس دوران ورک شاپ بند کر کے نیچے سے ہاشم خان بھی اوپر آ گیا تھا۔ شبراتی نے دال چاول بنائے تھے، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد چائے پی، اور ہاشم اور مراد دونوں عمران کو خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ اس مکان میں عمران کو رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دوران وہ بہت کم گھر سے باہر نکلا، ایک دو بار مراد خان اسے ساتھ لے کر وجے واڑہ کی آٹو مارکیٹ میں بھی گیا تاکہ اگر کوئی خفیہ ایجنسی والا آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے تو اسے یقین ہو جائے کہ عمران واقعی اپنی آٹو ورک شاپ کے سلسلے میں وجے واڑہ آیا ہے۔ مراد خان مسلسل اپنے آدمیوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فرانس سے سپلائی کیا جانے والا نیوکلیئر مواد بھارت میں پہنچا ہے یا نہیں۔ رات کو تقریباً روزانہ 1-2 گھنٹے عمران کے ساتھ مراد خان اور ہاشم خان کی میٹنگ ہوتی تھی۔
دوسرے ہفتے کا پہلا دن بھی گزر گیا۔ دوسرے روز عمران شام کے وقت مکان کے چھوٹے سے کمرے میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیوکلیئر مواد بھارت پہنچ گیا اور مراد خان کے آدمیوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی ہو۔ یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران نے اپنے پریشان حالات سے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے بار دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا کون؟ وہ مراد خان تھا۔ عمران نے دروازہ کھول دیا۔ مراد خان اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور خاموشی سے عمران کے سامنے والی کرسی میں آگے کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مراد خان نے عمران کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کافی پریشان ہو۔ عمران نے کہا، ہاں، مجھے صرف ایک ہی پریشانی ہے، کہیں ہماری بے خبری میں نیوکلیئر میٹیریل بھارت نہ پہنچ گیا ہو۔ مراد خان نے دھیمے لہجے میں کہا، ایسا ہو بھی سکتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جب ایٹمی مواد ایئر فرانس کے ایک طیارے کے ذریعے ہوائی اڈے میں پہنچا تو ہمارے آدمی نے ممبئی سے اسی وقت ہمیں خبر کر دی تھی۔ عمران نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، خدا کا شکر ہے، میں تو بہت پریشان تھا۔ مراد خان بولا، ایئر فرانس کا طیارہ یہ ایٹمی مٹیریل لے کر 1 گھنٹہ پہلے ممبئی پہنچا ہے اور مجھے 15 منٹ ہو گئی ہے کہ اطلاع مل چکی ہے۔ عمران نے پوچھا، کیا یہ مٹیریل عام فلائٹ میں لایا گیا ہے؟ مراد خان نے کہا، ایسی حماقت کوئی بھی حکومت نہیں کرے گی۔ اس مقصد کے لیے خاص طور پر فرانس کا طیارہ چارٹرڈ کیا گیا تھا۔ ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ ایٹمی مواد 6 سلنڈروں میں سیل بند ہے۔ طیارے کے ساتھ انڈین سینٹرل سیکیورٹی فورس کا ایک اسپیشل دستہ بھی آیا ہے جسے خاص طور پر اس قیمتی مواد کی حفاظت کے لیے بھارت بھیجا گیا ہے۔ عمران نے کہا، یہ مٹیریل سیدھا کنڈور کے پرانے لائٹ ہاؤس میں پہنچایا جائے گا، ممبئی سے دلی لے جایا جائے گا۔ مراد خان نے کہا، ہماری اطلاع کے مطابق یہ سلنڈر ممبئی سے ایٹامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نئی دلی میں لے جائے جائیں گے۔ اس کے بعد اسے کنٹور کی زیر زمین لیبارٹری میں منتقل کر دیا جائے گا۔ نئی دلی میں یہ سلنڈر کتنے دن رکھے جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ مراد خان نے جواب میں کہا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جب یہ مٹیریل کنٹور کو نکلے گا تو ہمیں اسی وقت خبر مل جائے گی۔ عمران نے کہا، مجھے ممبئی میں بتایا گیا ہے کہ کنٹور کی لیبارٹری میں اس مٹیریل کی پروسیسنگ میں کم از کم 1.5-2 ماہ ضرور لگ جائیں گے۔ تمہیں ٹھیک بتایا گیا ہے، مراد خان نے کہا، یہ ہمارے حق میں ایک اچھی بات ہے۔ اس دوران ہمیں نیوکلیئر مٹیریل کا خفیہ کوڈ بھی معلوم کرنے کا وقت مل جائے گا۔ عمران نے کسی قدر تشویش کے ساتھ کہا، مراد بھائی، خفیہ کوڈ کو سراغ ثانی کے کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی وجہ سے یہ کوڈ معلوم نہ کر سکے تو اس نیوکلیئر مٹیریل کو تباہ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بھارت اس کوڈ نمبر کا ایٹمی مواد فرانس سے دوبارہ منگوا کر اس پر کام شروع کر دے گا۔ مراد بولا، عمران بھائی، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس خاص آدمی کا سراغ لگا لیں جس کے پاس کوڈ ہوگا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مراد خان کے اس جواب نے عمران کو مطمئن نہ کیا، مگر اس بارے میں اپنے عدم اطمینان کو عمران نے مراد خان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ یہ لوگ اپنے سراغ ثانی کے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، کبھی اسے خیال آتا کہ یہ کام ان لوگوں کے پہنچ سے باہر ہے۔ اس نے مراد خان سے کہا، اس سلسلے میں اگر میری مدد بھی درکار ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ مراد خان نے کہا، عمران بھائی، تمہاری مدد کی ہمیں بڑی ضرورت ہوگی، لیکن جب ضرورت ہوگی تو اس وقت تمہیں بتائیں گے، اس کی تم فکر مت کرو۔ عمران کو آٹو ورک شاپ والے مکان میں رہتے ہوئے مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران بھی حسب معمول عمران زیادہ تر مکان کے اندر ہی رہا۔ مراد خان سے اس کی دن میں 1 بار رات کو ضرور ملاقات ہو جاتی۔ مراد خان اپنے اور اپنے آدمیوں کی کارگزاریوں کے بارے میں عمران کو بتاتا۔ ایک رات کو عمران سے ملنے آیا تو کہنے لگا، ہم نے اس آدمی کا سراغ لگا لیا ہے جس کے پاس نیوکلیئر مواد کا خفیہ کوڈ نمبر ہے۔ عمران نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، کون ہے وہ؟ مراد نے کہا، اس کا نام کانتی لال ہے، گجرات کاٹھیا واڑ کا رہنے والا ہے۔ اس کا تعلق بھارت کی سینٹرل نیشنل سیکیورٹی کونسل سے ہے۔ 40 برس کا دبلا پتلا تجربہ کار آدمی ہے، بڑا زیرک اور خاموش طبع آدمی ہے۔
صوبہ گجرات کی انٹیلیجنس کا سربراہ بھی رہ چکا ہے. ہم صرف کانتی لال کی اسی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہ کمزوری کیا ہے؟ عمران نے پوچھا. مراد خان بولا, کانتی لال شراب اور عورتوں سے میل جول رکھنے کا بہت شوقین ہے, مگر یہ سب کچھ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے. عام محفلوں میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہاں وجے واڑہ میں اس کی ایک پرانی دوست کیسر بائی شہر کے فیشنیبل علاقے کے ایک فلیٹ میں رہتی ہے. نیم طوائف ہے. اونچی سوسائٹی کی آزاد عورتوں کے ساتھ اس کی آنا جانا رہتا ہے. شہر کے دولت مند عیاش طبقہ لوگ کیسر بائی کے فلیٹ میں آتے ہیں, مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں. کیسر بائی بڑی کم اور سمجھ بوجھ رکھنے والی کاروباری عورت ہے. کانتی لال کے ساتھ کیونکہ بائی کی پرانی دوستی ہے, اور کیسر بائی جانتی ہے کہ کانتی لال شراب اور عورتوں کا شوقین ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول پسند نہیں کرتا. اس لیے بائی نے اپنے فلیٹ میں ایک الگ چھوٹا کمرہ کانتی لال کو دے رکھا ہے, جہاں کانتی صرف رات کے وقت خاموشی سے آتا ہے. کیسر بائی کبھی خود اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, کبھی کسی خوبصورت لڑکی کو اس کے پاس بھیج دیتی ہے جو شراب کباب سے کانتی لال کی خدمت کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر کیسر بائی کے یہاں وہ 2-3 گھنٹے گزار کر واپس وجے واڑہ پولیس لائنز والے اپنے فلیٹ پر چلا جاتا ہے. عمران نے پوچھا, کیا آپ کے آدمیوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ نیوکلیر مواد کا نمبر کانتی لال کے پاس ہی ہے اور دوسرے کسی سائنسدان کے پاس نہیں؟ اس کی تصدیق ہو چکی ہے, مراد خان نے کہا. عمران کہنے لگا, کیا کانتی لال نیوکلیر فزکس کا آدمی بھی ہے؟ مراد خان نے کہا, بالکل نہیں, وہ نیوکلیر سائنس کا آدمی نہیں. اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہے اور اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں بڑا سخت گیر آدمی ہے. عمران نے کہا, اگر نیوکلیر مواد کا کوڈ نمبر صرف ایک آدمی کانتی لال کے پاس ہی ہے, دوسرے کسی بھارتی سائنسدان کو بھی اس کا علم نہیں, تو پھر یہ سائنسدان نیوکلیر پروسیسنگ کیسے کرے گا؟ مراد خان نے کہا, پروسیسنگ کرنے والے سائنسدانوں کو خفیہ کوڈ نمبر ڈی موڈیفائی کرنے اور ایک فارمولے کی شکل میں دیا جائے گا. یہ فارمولہ بھی کسی ایک سائنسدان کو پورے کا پورا نہیں دیا جائے گا, بلکہ ہر سائنسدان کو فارمولے کا صرف وہ حصہ دیا جائے گا جس کی پروسیسنگ میں سائنسدان کی ضرورت ہوگی.